اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے گمان۔ پہلے سے متعلق میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 کا حوالہ دینا ضروری سمجھوں گا۔ اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے گمان۔ گمان کیا ہے؟ کہ اپنے پاس سے ایک چیز کا مفروضہ قائم کر لینا اور اس پر پختہ ہو کر پھر چلنا اور اسی پر اپنی ساری کہانی وہ بنا لینا، یہ گمان ہے۔ فرض کریں میں کام میں لگا ہوا تھا، اس کے بعد میرا ایک دوست آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ چیز میں نے کہا اچھا یار میں یہاں سے میں پتہ کر دیتا ہوں آپ کو۔ میرا دوست یہاں پر بیٹھا اور میں دکان سے باہر چلا گیا، واپس آیا، میں نے اسے اس کی چیز دی اور میں خود اپنے کام میں لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ یہاں پر میری گھڑی پڑی ہوئی تھی، بڑی جو ہے وہ نہیں ہے، اور میں سوچ میں پڑ گیا اوہو یار اس نے اٹھا نہ لی، وہ تو پہلے ہی ایسا تھا اور ویسا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا، فٹ سے شیطان نے ڈالا کہ کہیں اس نے نہ تمہیں کوئی کارروائی کی ہو، جبکہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں صبح گھر سے ہی نہ لے کے آیا ہوں یا کچھ ہو۔ تو میرے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا، اور اس گمان کی بنیاد پر میں اگلی کہانی، یار میں اسے چھوڑ کے گیا تھا یہاں پر، وہ یہیں پر میری سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، گھڑی بھی میری یہاں پر پڑی تھی، وہ ساتھ لے گیا ہوگا۔ پھر اس گمان کو لے کر میرے ذہن میں پھر وہ شیطان نے کہانیاں ڈالنی شروع کی ساری، جیسا کہ میں بیان کروں یہاں پر بیٹھا تھا، یہاں سے اس نے اٹھا لی ہوگی اس لیے وہ چپکے سے نکل گیا، فلاں کر گیا اور فلاں کر گیا۔ اچھا، اس کو لے کر میرے ذہن نے ایسی کہانی بنانی ہے، اس شیطان نے مجھے ایسا بہکانا ہے اسی گمان کی بنیاد پر کہ میں چلتے میں سوچوں گا اچھا یار میرے ساتھ دھوکہ کر گیا میرا دوست فلاں، جبکہ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن میں اپنے گمان کو لوں گا، اسی گمان کے پیچھے چلتا میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ چلیں یہ میں نے ایک مثال دی۔ ہم معاشرہ میں کیا کرتے ہیں اسی گمان کو لے کر؟ کوئی بھی بات ہوتی، جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ انگلی اٹھانا، یہ ہماری انگلی بہت خطرناک ہے، اور اس کے پیچھے وہ بچا او یہ ایسا ہے جناب یہ بندہ، تو وہ انگلی اٹھا دی اور اس کے بعد سارے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بعد پھر اسی میں گمان بھی آتا ہے، ہاں یار اس کو میں نے فلاں جگہ پہ بھی کھڑا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا بازار میں کھڑا ہو کر۔ ہم نے اس کے متعلق بدگمانی ہی کیوں لی؟ کہ ہم نے بدگمانی کیوں لی؟ ہم اس کے متعلق خوش گمانی کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے اس سے متعلق اگر کسی کو، اپنے دوست کو بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ دیکھ ہی لیا، تو ہم نے اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ ہم برا ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے اندر ہی وہ خرابی پیدا کی ہوئی ہے، شیطان نے ایسے طریقے سے کہ میں نے اچھائی کی طرف نہیں جانا، میں نے برائی کو ہی پہلے سوچنا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کا درجہ زیادہ ہو، تو مجھے اس کو قابو کرنا ہے، اس کے ذریعے میں اپنے گمان پر نہیں چلنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہو جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو، بہن کسی کام سے بازار گئی ہو اور اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہو، تو اس نے دیکھا میرا بھائی ہے، تو اس نے بھائی کو روک کے ہو سکتا ہے اس سے پیسے مانگے ہو۔ کیا میں یہ گمان نہیں رکھ سکتا کہ اس کی بہن ہو سکتی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی اور رشتہ دار ہو، وہ کسی ضرورت کے تحت کسی مشکل میں ہو، اس نے اپنے بھائی کو دیکھ کر روکا اور اسے مدد مانگی ہو۔ کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی رشتہ دار ہو جو اسی طرح کسی مشکل میں جس نے اسے روکا اور پکارا، تو کیا میں یہ نہیں گمان کر سکتا؟ ہاں ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز میں اچھائی ہی ہو، برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے ذہن میں میرا سوال یہ ہے کہ پہلا اچھا گمان کیوں نہ آیا، اور اس کے بعد میں نے اس کی تصدیق کیوں نہ کی اس سے؟ تو میرے ذہن میں اس کے متعلق اچھا گمان کیوں نہ آیا کہ بھائی میں نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا ہے، وہ کون تھا جسے آپ گفتگو کر رہے تھے، تو اس سے تصدیق کر لوں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں گمان کروں اچھا یار اس کے کسی لڑکی سے تعلق ہے، اس سے بازار میں ملنے جاتا ہے،
وہاں پہ اسے مل رہا تھا، گھر والوں سے چھپ کے ملنے کے لیے انہوں نے بتا رہی ہے، وہ بھی ادھر سے آئی ہوگی، اس نے بھی اسے فون کر کے کہا ہوگا اچھا میں فلاں جگہ پر آ رہا ہوں، وہاں پہ مل لیتے ہیں، فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے. تو اس ایک گمان کو لے کر ہم نے پوری کہانی تیار کی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پھر پوری فلم چل جاتی ہے، اور اس بندے کا کردار کا اور ہر چیز کا ہم ستیہ ناش مار کے رکھ دیتے ہیں صرف اپنے اس گمان پر، جو کہانی ہمارے شیطان نے ہمارے یہاں پہ ذہن میں ڈالی، اس گمان کو لے کر ہم چلے اور ہر چیز برابر کر دی. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ میں خوش گمانی کروں؟ یہ تو چلے مردوں سے متعلق ہو گئی. اور یہی عادت سب سے زیادہ بڑھ کر، اب خواتین کو اس بات پر خاص طور پر اعتراض ہوگا کہ میں اس طریقے سے کیوں بات کر رہا ہوں، میں انہیں نہیں کہتا، لیکن خاتون فطرتاً مرد کی نسبت کمزور ہے، اور اس میں یہ زیادہ یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بدگمان زیادہ ہوتی ہے. یہ بدگمان ہونے والی عادت زیادہ پائی جاتی ہے. اگر تھوڑی سی بات ہوگی تو پوری کی پوری کہانی انہوں نے گھڑ کے گمان کے ذریعے اپنے سے تیار کر لینی ہے، اور نہ صرف یہ کر لینی، اسے پھیلا بھی دینا ہے. اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا جو گمان ہے انہیں نا، میرا تو پکا گمان، میرے تو جو خیال کبھی غلط ہو ہی نہیں نہ سکتا، کیونکہ وہ نعوذ باللہ وہی آتی ہے. یہ الہام ہوتا ہے کہ تمہارا خیال غلط نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ گمان نہ کرو، خیال ایسے نہ کرو، اپنے پاس سے اندازے لے کر نہ چلو، کتنا بڑا گناہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے. تو ہم لوگ جو کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں. ہم پہلے ہی برا گمان کیوں لے کے آتے ہیں، ہم اچھا گمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ یا تم اچھا گمان کیوں نہیں لے کے آتی ذہن میں، برا ہی کیوں لے کے آتی ہو؟ کوئی بھی بات ہو جائے، ہاں یہ بات اس طرح ہوئی تھی، ہاں میں نے سوچا تھا اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ اس طرح ہوا تھا، وہ پھر یہاں پر ہوا اور وہ ہوا اور فلاں ہوا فلاں، اس کے پیچھے پوری کی پوری کہانی، اور پھر اس گمان کو لے کر چلے کہ نہیں میں نے اسے دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. وہ جس بات پر پکی ہوگی تو اپنے گمان پر پکی ہوگی کہ نعوذ باللہ وہ الہام تھا، جو پیغام آیا تھا، تو لہٰذا اس پر پکے رہنا، اس پہ نہیں کم نہیں پڑنا پیچھے سے. تو یہ ہماری خواتین میں خاص طور پر یہ بری عادت پائی جاتی ہے. ہمیں اپنی عادات کو گرفت میں کرنا ہے اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عادات بد کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. میں اپنے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں، جو چیز اپنے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں وہی آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھی میں کوشش کرتا ہوں. اگر میں اسے خود تک رکھوں، پتہ آپ کو بھی ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں، ایسے طریقے سے بھولے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو، برائی کو برائی نہیں جانتے، ہم ایسی عادات بد نہیں جانتے، ہم ایسے بھولے ہیں. ہمارے ذہن میں ایسے طریقے سے ان چیزوں کو دور کیا گیا ہے شیطانی وسوسوں سے نے اور دیگر تمام نے، کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتے. معمولی باتوں کو، بڑے گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اور اسی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ جو گمان ہے یہ اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ اس گمان پر چل کر جو کہانی گھڑی جاتی ہے وہ خاندان کو بھی برباد کر سکتی ہے. آپ اپنے سامنے دیکھیں گے، اپنے ارد گرد دیکھیں گے معاشرہ میں، کہ ایک گمان کو لیا گیا، اس کے پیچھے کہانی گھڑی گئی اور کسی کی یا تو کردار کا ستیہ ناش مار دیا، وہ ساری زندگی کے لیے اسے داغدار کر دیا، یا کوئی خاندان جو ہے وہ آپس میں ان کی پھوٹ پڑ گئی اور لڑائی پڑ گئی. وجہ کیا تھی؟ جی مجھے تو فلاں نے کہا تھا وہ، اور اس کا جو اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا. بات وہی ہے پھر کہ اندازہ غلط کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ فرشتہ ہے، اس پر الہام آتا ہے، انسان ہے بہرحال. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو. ان بعض الظن اسم، یعنی کہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، تو اس اپنے گمان کو اس گناہ کی طرف نہ لے کر جاؤ، اس کی تصدیق کرو. اگر معاملہ درپیش ہے تو اس کی تصدیق کرو، تصدیق ہوگی، تمہارا گمان سچا ثابت ہوا، درست ہو گیا، وہ گناہ میں نہیں شمار ہوگا. اگر غلط ہو گیا اور اس کی بنیاد پر کسی کا کچھ نقصان ہو گیا، کسی کی کردار کشی ہوگی، کسی کے خاندان ٹوٹ گیا، کسی میں جھگڑا پیدا ہو گیا، تو وہ یقیناً گناہ میں شمار ہو گیا، بظاہر چلا گیا. وہ تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہاں یہ غلط ہو گیا، لیکن پھر ہمارے انا سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، نہ ہمیں اس پر کوئی پچھتاوا ہے
نہ ہی کوئی ندامت ہے اور نہ ہی اس کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے کہ اے میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں اپنے ذہن پر اپنے زن پر چلا اور میں نے یہ فیصلہ کیا جو کہ غلط ثابت ہوا، اے میرے مالک تو میں معاف فرما، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کیا ہم نے یہ کیا؟ نہ، ہم پکے جھوٹا نہیں ثابت ہونا، ورنہ میں تو مارا جاؤں گا۔ مارے ادھر جاؤ گے، آگے نہیں مارے جاؤ گے اگر رجوع کر لیا تو پہلے ہی گمان پر نہ چلو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ گمان نہ کرو تو اس کا مطلب نہ کرو، اس کے پیچھے چل کر خود کو خراب مت۔ یہ گمان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا، مرد حضرات اس چیز پر بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہاں میرا گمان یہ ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہوگا، اور پھر اس کے پیچھے جو بھی ہوتا ہے، اگر کسی انسان ہے، ظاہر ہے 100 طرح کی کمزوری ہوتی ہے ہم انسانوں میں، اگر ایک سے تھوڑا سا کہیں پر کوئی کمزور پہلو نظر آ گیا یا اس نے کیا تو اسی بات کو لے کر ہاں وہ ہوتا تو ایسا ہی ہے، وہ بندہ بھی ایسا ہی ہے، تو پھر اگر اس نے یہ بات کی ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ کردار کشی کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ گمان ہمارا اس پر چل کر ہم نے ہر چیز کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اب اسی گمان کے بعد میں اگلی چلتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں دوسرا حکم دیا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو، ٹو میں نہ رہو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی بھی کسی دوسرے کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ آگے جو کچھ اللہ کا حکم ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، سارے الحمدللہ مسلم ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن پاک کا، کہ غیبت اس طرح ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، کہ ٹو میں نہ رہو۔ یہ سارے ایک ہی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کیوں ذکر کیا ایک جگہ پر؟ گمان کا تو میں نے بتا دیا کہ گمان ہم اپنا اندازہ لے کر چلتے ہیں کہ ہاں اس طریقے سے ہوا ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ گمان کو میں لے کر پوری ایک کہانی تیار کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس گمان پر چلتے ہوئے ٹو میں رہتا ہوں۔ اچھا، جیسے میں نے مثال دی کہ میں نے اپنے دوست کو کسی خاتون کے ساتھ بازار میں دیکھا تو وہ پھر میرے گمان ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ گمان تو میں نے کر لیا، یہ ملنے کے لیے آتا ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ جو نا وہ بات کی ہوگی، تم ادھر سے آ جاؤ، میں ادھر سے آ جاتا ہوں، فلاں میرے ذہن نے گمان کے ذریعے ایک کہانی تیار کی۔ اب وہ گمان جسے منع کیا گیا تھا وہ شیطان نے ایک ہمیں وہ دے دی کہانی، آگے سے ہم ابتدا کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، ٹو میں لگیں گے، بھید نہ ٹٹولو ایک دوسرے کے بھید۔ اگر میں اس کے بارے میں کسی غلط گمان میں پڑھ ہی گیا ہوں تو مجھے چاہیے کہ اس کی تصدیق کروں، لیکن وہی بات کہ میں تصدیق نہیں کروں گا، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تصدیق نہیں کروں گا، اپنے اسی گمان پہ چلتے ہوئے اگلی سٹور، پھر میں کیا کروں گا، میں اس کی ٹو میں لگ جاؤں گا ٹٹولنے، تو اسی جو گمان کے پیچھے چل کر اگلی چیز میں ٹو یا اس کے بھید میں لگ جاؤں گا، اور اس کے لیے خواہ مجھے کوئی بھی حد کراس کرنی پڑے میں جاؤں گا۔ کیوں؟ خطوات شیطان، مجھے شیطان نے اپنی پیروی پہ اسی وقت لگا لیا کہ جب اس نے غلط گمان میرے ذہن میں ڈالا۔ اس کے بعد تیسرا، میں نے گمان بھی کر لیا، بھید بھی ٹٹول لیا، پیچھا بھی کر لیا، اس کے بعد اپنی کہانی بھی ساری گھڑ لی، اس کے بعد اسی کہانی کو میں کیا کروں گا، اپنے اسی دوست کی میں غیبت کروں گا، اپنے دوسرے دوست سے کہوں گا، یہ اس کے سامنے نہیں کہوں، اس سے تصدیق نہیں کروں گا کہ میں نے تمہیں وہاں پر دیکھا ہے، خیریت تھی، کیا بات تھی، کون تھے جیسے تم ملاقات کر رہے تھے وغیرہ۔ نہ، میں نے اپنے دوسرے دوست کے پاس جیسے ملاقات ہوگی، اور یار میں نے فلاں جو ہے، میں نے اس کو تو وہ لڑکی کے ساتھ بازار میں دیکھا ہے، وہ اسے کھڑا بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، تو یہ بھی غیبت میں ہی میں سے شمار کرتا ہوں۔ گلا جو کرنا ہے تو اس سے براہ راست اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہے، یہ سامنے دوسرا دوست بیٹھا ہے، آپ بیٹھے ہیں، اسے گفتگو کریں، بھائی میں نے آپ کو بازار میں دیکھا ہے فلاں کے ساتھ، ایسے وہ بھی سن رہا ہے، جس کے متعلق بات ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو سننے کہہ رہا ہے، تو اس وقت سے تصدیق بھی ہو رہی ہے، گمان بھی وہیں پر ختم ہو جائے گا، اسے تصدیق بھی ہو رہی، تو یہ غیبت نہیں۔ لیکن تیسرا، وہ موجود نہیں ہے جس کی گفتگو ہے اور میں اپنے دوسرے کسی اور دوست کے ساتھ اسی بات کو میں کر رہا ہوں، تو یہ غیبت آئے گی، اور غیبت وہاں پر میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ تو یہ گفتگو تو خیر اس موضوع پر لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی، تو یہ میں نے مختصراً جو ہے یہ گمان سے متعلق جو بیان کیا کہ گمان ہم کس طریقے سے لے کے آتے ہیں
اور کس طریقے سے اس پر چلتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہم باتیں پھیلاتے ہیں یا ہمارے ذہن میں باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام در کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایسی برائیوں سے، گمان سے، بھید ڈٹولنے سے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنے سے اور غیبت سے، یہ تمام تر جو ہیں برائیاں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ تر فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔